بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کاٹن، کپاس۔ یہ جو کپاس کے کاشتکار ہیں ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، جنہوں نے کپاس کاشت کر رکھی ہے پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پاکستان کے مختلف صوبوں، مختلف اضلاع کے اندر۔ فی الوقت چنائی چل رہی ہے، بعض جگہ پہ ایک چنائی، دو چنائی، اور بعض جگہ پہ 3 چنائی، اور بعض جگہ پہ لاسٹ فیز چل رہا ہے۔ اس سے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے کہ ہم آپ کو جو کاٹن کی پرائس ہے، زمیندار کے ساتھ سب سے بڑا ہاتھ یہی ہوتا ہے کہ وہ جب چنائی کرتا ہے کپاس کو فوراً وہ سیل آؤٹ کر دیتا ہے، کیونکہ اس پہ برڈن ہوتا ہے کہ اس نے آگے جا کے گندم کاشت کرنی ہے، مکی کاشت کرنی ہے، دیگر جو بھی اجناس ہیں، وہ کراپس ہیں، وہ اس نے کاشت کرنی ہوتی ہیں۔ اس لیے اس پہ یہ برڈن ہوتا ہے کہ جی وہ فوری طور پہ اس کو سیل آؤٹ کرے، اور سیل کرنے کے بعد چاہے جو بھی اس کو ریٹ مل رہا ہے تو اگلی جو فصل ہے اس کو کاشت کرے۔ لیکن آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں بڑی امپورٹنٹ چیز، یہ چاہے آپ آج لکھ لیں، نوٹ کر لیں، کپاس کا جو ریٹ ہے آفٹر 1 منتھ یہ اوپر جائے گا، اور آپ کی سوچ سے زیادہ جائے گا۔ پوری دنیا سے جو آرڈر ٹیکسٹائل کو ملے ہیں، ٹیکسٹائل کا خام مال کاٹن ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاکستان میں کتنی کاٹن جو ہے وہ کاشت ہوئی ہے۔ آپ چیک کر سکتے ہیں، آپ گوگل کریں، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جو کاٹن کا جو ٹوٹل ایکڑس ہیں جو پورے پاکستان میں وہ کتنے کاشت ہوئے ہیں۔ لیکن اس دفعہ کرونا کی وجہ سے جو دیگر ممالک کو آرڈرز ملتے تھے، وہ آرڈر سارے کے سارے شفٹ ہوئے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کو، جس کی وجہ سے یہاں پہ کاٹن کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پہلے سے کئی گنا بڑھی ہے۔ یہ بات کیونکہ جس نے پرچیز کرنا ہے را مٹیریل، وہ تو نہیں بتائے گا نا کہ جی مجھے جو را مٹیریل ہے وہ آپ کا مجھے اگلے دور میں مہنگا ملے گا تو میں تب خریدوں گا۔ اس نے تو آج خریدنا جب وہ سستا ہوگا، تو وہ تو آپ کو نہیں بتائے گا کہ اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے۔ لیکن یہ آپ خود، کیونکہ زمیندار ہمارے زیادہ تر پڑھے لکھے نہیں ہیں اور ان کو کوئی آگاہ کرنے والا بھی نہیں ہوتا، میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ چیز یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس کی کپاس کا جو پرائس ہے، جو پھٹی کا ریٹ ہے، جس کو ہم زیادہ علاقوں میں پھٹی کہتے ہیں، وہ ریٹ زیادہ ہونا ہے۔ ایک مہینہ آپ کسی بھی طریقے سے، ویئر ہاؤس نہیں ہے، جو بھی طریقہ کار ہے جیسے بھی محفوظ کر سکتے ہیں، ایک مہینہ اپنی کپاس کو محفوظ رکھیں، اس کے بعد آپ سیل آؤٹ کیجیے گا۔ ایک مہینے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اس کی پرائس میں کتنا زیادہ فرق ہوتا ہے۔ جس طرح سے بھی مینیج ہوتی ہے، اگلی کراپ اپنی مینیج کریں اور آپ اس کو رکھیں، کیونکہ آپ پہ کسی چیز کا کوئی بانڈ نہیں ہے آپ اس کو سیل آؤٹ کرنا ہے، صرف زمیندار کی مجبوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے سیل آؤٹ کر سکتا ہے۔ چلیں، گندم کے لیے تو پریشر تھا کسان کے اوپر کہ جی نہیں وہ رکھ نہیں سکتا، بیج سے اتنی زیادہ رکھ سکتا، حالانکہ جو ذخیرہ جنہوں نے کرنی تھی انہوں نے کی ہوئی ہے، ان کو کچھ نہیں ہو رہا گندم کا۔ لیکن زمیندار کے گھر سے 1700 روپے ریٹ نکلی ہے، آج وہ 2200 روپے ریٹ جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ گندم سیل آؤٹ ہو رہی ہے۔ تو اس لیے میری تمام جو کاشتکار ہیں کپاس کے، ان سے درخواست ہے کہ کس طرح سے بھی مینیج ہوتی ہے مینیج کریں، اور ایک مہینہ اپنی کپاس کو، پھٹی کو رکھیں، جو چنائی کر لی ہے، جو کرنی ہے چنائی، اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ آپ اس کا ریٹ کیا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو بہت زیادہ منافع ہونے والا ہے، تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی جو کپاس ہے اس کو ابھی اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں اور ایک مہینے کے بعد سیل آؤٹ کریں۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔